اللهم صل على ابھی عشاء سے پہلے اعلان بھی ہو گیا اور کرناٹک کے اکثر علاقوں میں بارش کا موسم ہے اور خبر زیادہ ہے، اس لیے دوسرے اسٹیٹوں کے حساب سے کرناٹک میں بہت دیر سے اناؤنس ہوا سو اذان سے پہلے جو ہے عشاء کی اذان سے پہلے اناؤنس ہو گیا کہ عید چاشمبے کو ہی ہے 20 پر 1 تاریخ، یہ مہینہ جو گزرا ابھی 20 پر 9 کا ہی تھا، 30 اگر ہو جاتے تو چاشمبے کے بجائے جمعرات عید ہوتے تھے 50 والے میں تاخراتوں کے بارے میں وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب مسجدوں میں جمع ہونے کا موقع نہیں ہے، جلسے پروگرام کرنے کا موقع نہیں ہے، بڑے بڑے اجتماعات ہوتے تھے وہ موقع بھی نہیں ہے، تو اب ایسے اللہ کہیں بھی ہو دیکھ کر جو ہے بات ڈائریکٹ سن سکتا ہے۔ روزانہ بنگلور کے بڑے بڑے اللہ والے جو اجتماعات میں بیان کرتے تھے، اب روزانہ جو ہے بہت سارے بیان کر رہے ہیں، آدھا گھنٹہ 15 منٹ ہر دن کر رہے ہیں۔ رات بھی مفتی اسلم صاحب کی بات ہوئی وغیرہ، بہت سارے اللہ والوں کی بات ہو رہی کہ انہوں دین کی بات جو ہے اس حساب سے اب وہ پھیلا رہے ہیں۔ مختصر لوگ بیٹھتے ہیں اور سامنے کچھ ویڈیو کا نظام ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگوں کو رہبری ہو جاتی ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، اور قربانی کے مسائل اور عید کے موقع پر جمعہ کی نماز مسجدہ میں اجازت نہیں تھی تو کیسا پڑھ لینا، یہ بہت سارے باتیں جو ہے آن لائن کے ذریعے سے سن لیتے تھے۔ تو اب یہ نظام چلا ہے، اب وقت ہم نہ معلوم نہیں، کوئی سیٹ کرنے والے بتا رہے تھے کہ جتنا ایک میسیج بہت سارے ساتھیوں کو پھیلا ہے تو ان کو 40 منٹ ٹیچ ختم ہو، تو 40 منٹ کے بعد پھر شروع کرے گا تو پھر وہ کیا سیٹنگ کرنا وہ سب ہم آتا بھی نہیں، اور ہر ایک کو وہ استعمال کرنا بھی نہیں آتا۔ بہرحال جو آن لائن میں ہی ہمارے ساتھی بتا رہے تھے کہ جو سن رہے ہیں فون کے ذریعے سے، تو ان کی آواز ادھر نہیں آئی، جیسا مائک رہتا ہوں آپشن لیفٹ میں رہتا سکے بھی، وہ لیفٹ میں رہتا، لیفٹ سائڈ میں آخر میں رہتا، تو اسے آف کر دینا، ورنہ جو ہے ان کی آواز بھی ادھر آتی ہے اور دوسرے جو سنتے رہتے ہیں فون کے ذریعے سے ان کو ان کے گھراں کی آواز جاتی رہتی ہے، تو ڈسٹرب ہوتا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو بہرحال جو آن لائن کے ذریعے سے سن رہے ہیں ان ساتھیوں سے بھی گزارش ہے، درخواست ہے تو اپنا وہ مائک جو ہے وہ آف کریں، صرف یہاں کی آواز سننے جیسا وہ آن میں رکھ لیں، اور باقی کا جو ہے آپ کی آواز اس میں نہ آئے اسے آف کر دیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ جیسے ہی بقر عید کا موسم آتا ہے 2 بڑی عبادتیں ساری دنیا والے انجام دیتے ہیں۔ کتنی عبادتیں؟ بڑی عبادتیں 2۔ ایک عید جو ہے مکے میں ہوتی ہے، عرفات کا میدان ہے، پورے حجاج جمتے ہیں اور ہم اپنے اپنے شہروں میں عید مناتے ہیں، عیدگاہوں کا نظام ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور دوسری عبادت کیا ہے؟ وہ قربانی ہے۔ بات پہ توجہ دیں، مختصر وقت ہے، بات زیادہ ہے، لیکن اس زیادہ بات کو بھی میں چھوٹی بات میں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ توجہ دیں گے اور میں درمیان میں کہتے بھی پوچھا تو ٹھکر کو بول ڈالے تو بات آگے آسان سے بڑھتی ہے، نہیں بولے گا تو سمجھ میں آنے گا، پھر وہ بات کو ریپیٹ کرنے میں وقت لگتا، اس لیے جو ہے بات پر توجہ دیں۔ اسی لیے درمیان میں کئی کو درود شریف پڑھا دیں گے تو توجہ بھی ادھر ادھر نہیں رہنا، اب ہمارا خیال جو ہے ادھر ادھر جو بھاگتا رہتا وہ نہیں رہنا، ایک سوئی کے ساتھ بیٹھنا، اس لیے درود پڑھا دیں۔ اس لیے ساتھی جو ہے تھوڑا توجہ دیں اور بات کو غور سے سننے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں عبادتیں بڑی اہم ہیں۔ دنیا کے ہر ملک سے جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ حج کو جاتے ہیں، ہر ملک سے۔ بتا رہے تھے کہ اب جو اجازت وہاں پر ملی ہے 60,000 لوگوں کی، لاکھوں کے لوگ جڑتے تھے، عمرے کے وقت میں بھی لاکھوں کے لوگ رہتے تھے، اب حج کے موقع پر صرف 60,000 آدمی ہیں۔
اب وہ 60,000 آدمی کو بھی کیسا ڈیویٹ کریں انہوں نے، تو بہت سارے دوسرے ملکوں والے وہاں کام کرنے جا کوئی ان کو بھی اتنے کنٹری والوں کو اتنے آدمیوں کو لین سو، تب بھی جو ہے وہ 60,000 آدمی 150 کنٹریاں گئیں گے، کہتے 150 کنٹریاں کے لوگ حج کر رہے ہیں، سو صرف لمٹ ان کو اتنے آدمیان چکر کرتے ان کا بھی بہت سارے قانون لگا ڈالے، ویکسین لے کو رہنا اور طبیعت اچھی رہنا، اور پھر وہاں جاتے وقت بھی ٹیسٹ کرتے ہیں، حالانکہ پوری کنٹری میں ایک کیس بھی نہیں ہے اب، تب بھی وہ اپنا قانون یہ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال حج کا موسم ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے اگلے سال کیوں نہ ہو سکے تو اس سال بھی اللہ تعالیٰ جو ہے لمحوں میں پورا نظام بدل سکتے ہیں، 60,000 کا کو بول رہے ہیں، 100 لاکھوں کے لوگ پھر اللہ تعالیٰ جمع کرنے کا نظام بنا سکتے ہیں، وہ اللہ اپنی قدرت سے کر سکتے ہیں۔ اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ حج کی توفیق جو ہے ساری امت کو دے دے، خصوصاً ہم تمام کو بھی بار بار اللہ تعالیٰ حج کی نیک توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر دوسری عبادت کیا ہے، وہ قربانی۔ دیکھنے کے حساب سے کیا کہ ہمیں اپنی قربانی دینا بول کو ایک جانور کے پیچھے لگتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کروڑوں لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ کس کے ذریعے سے بھئی؟ کروڑوں لوگوں کو کس کے ذریعے سے؟ قربانی۔ اور بقرعید کے عنوان سے پوری دنیا کے اندر کئی کھرب کروڑوں سے زیادہ جانور ذبح ہوتے پوری دنیا میں، اور بقرعید کے نام سے ہی لوگ جو ہے جانوروں کو پالتے ہیں، بزنس بازاروں میں جا کو بیچنا وغیرہ، تو ریتوں کو بڑا نفع ہے اس میں، انہیں پالتے سوچ وہ عنوان سے، اور پھر اس سے بڑے بڑے بازار لگتے ہیں، اور اس کے لیے لوگ لے جا کو گھرا میں منڈیوں میں اپنے جگہوں میں پالتے ہیں، ان کو پھر ان کو غذا چارہ وغیرہ اس کے نظام چلانے کے واسطے ہزاروں کو بزنس، پھر وہ ان کے غذا جانوراں میں، پھر ٹرانسپورٹنگ والوں کو کتنا کی جانوراں پہلا ادھر سے ادھر لے جاتے نا، ایسے ایک ایک گنواتے گئے تو کئی کروڑوں لوگوں کو جو ہے تجارت میں یہاں تک بتاتے ہیں کہ صرف بقرعید میں وہ اتنا کماتے ہیں کہ سال بھر کھاتے ہیں، اسے جانوراں کے لیے کھاتے ہیں، سال بھر کھاتی ہیں وہ لوگ، صرف بقرعید میں کما لیتے ہیں۔ اب میں گنیا نہیں ریتاں کو بولا، پھر وہ کیا کہ چارہ وغیرہ غذا دینے والے، ٹرانسپورٹنگ والے، اور پھر کیا ہوتا ہے ذبح ہونے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے کروڑوں کے غریبوں کو دیا جاتا گوشت۔ اور بہت سارے تجربے کی بات ہے، زندگی میں کبھی بہت سارے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی دکانوں پہ جا کے وہ بکرے کا گوشت لیتے ہی نہیں، یہ تو دوسرا کوسا سستا ہے کہ وہ لے کو کھاتے رہتی، ورنہ وہ بھی نہیں، کبھی جاتے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی بقرعید کے موقع پر اچھے سے اچھا گوشت مل جاتا، یہ غذا ملتی۔ بہرحال اللہ کا یہ جو نظام ہوتا ہے، جو وہ نظام ہماری عقلیں وہاں تک نہیں جاتی، ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو بہرحال قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے، ہم کوشش کرنا ہے کہ قربانی جو ہے پورے طور پر ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، بہت بڑی عبادت۔ نیت کیا ہونا اس کی، پھر جانور کو کیسے پالنا، وہ آپشن ہیں الگ الگ۔ اس میں ایک مثال دے دوں، سہولتاں جن کو ہیں ان کے لیے، جو نہیں ہوتے 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 آخر کیا بولتے ہیں بچہ خود پالے، بچپن سے پالے، اب وہ سہولتیں جن کو نہیں، کم سے کم اتنے دن پالے خرید کر کہ وہ جانور اس کو پہچان، جانور کا اور اس کا رسول۔ بہت سارے لوگ بتاتے کہ نہیں وہ قربانی کے تو ہم نہ دینے نہیں ہوتا، کئی وہ تو لے لے کھانا پالنا کھلا پلا کو، پھر اسے ہمیں ذبح کرنا کو دل چاہتا نہیں، اسے کرنا سو قربانی۔ اللہ کے نام پر جب ایک باپ 80 سال کی عمر میں جسے بیٹا ہوا، برسوں کے برس دعائیں مانگنے کے بعد، منتوں سماجتوں کے بعد بیٹا ہوا،
اور اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جب باپ آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھوں سے چھری لے کر اس کے گلے پر چلا رہا تھا، اپنا گڑگا جو ہے اس کے چھاتی پر رکھا ہوا تھا، تو وہ منظر دیکھ کر کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کر دیتا ہے، اسی لیے فرشتوں سے بھی زیادہ مقام انسان کا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہے۔ اولاد کی محبت باپ کے دلوں میں، ماں باپ کے دلوں میں ایسی ہوتی ہے، اپنے جان سے زیادہ ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ۔ اپنی جان چلی بھی جائے تب بھی جو ہے بچوں کی جان بچے اس کی کوشش ماں باپ کرتے ہیں۔ اپنی جان سے زیادہ جس اولاد کی چاہت ہوتی ہے اس اولاد کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جب انسان تیار ہو جاتا ہے تو ہم تو ایک جانور ہی کو قربان کرنا ہے نا، ایک جانور ہی کو نا۔ دل نہیں ماننا تب بھی ہمیں ذبح کرنا، یہ اصل قربانی۔ اب وہ نہیں ہے، اب ٹونا میں رہتی ہیں، شہرہ میں رہتی ہیں، اب ان کو لے گا کو ہمیں پالنا کا بولے تو ابھی ذرا اچھا موٹے تازے رہتے، سب ذرا بریک کر جاتے ہیں، کئی کہتے تجربہ بھی رہتا نہیں جانوروں کو پالنے کا، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپشن ہمیں بولیا نہیں، رینک آتا، پھر فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس میں آتا، ہم نہ دیتا ہوتا بتا کوشش ہماری کرنا۔ ایسے ہوتے ہوتے جو ہے قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، ان 3 دنوں کے اندر قربانی کا جانور ہماری طرف سے اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے۔ اب باقی کے وہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بھی ویسے گھر کا ایک حصہ، خاندان والیاں کا ایک حصہ، پھر غریباں کا ایک حصہ، ضروری نہیں ہے۔ چاہے تو آپ پورا جانور غریباں کو دے ڈالو، بہت سارے گھر میں ایسے رہتے ہیں کھاتے ہی نہیں، ان کو وسان کا تو ہوتا نہیں، کیا کرنا بولو، ہمیں کھاتے نہیں، کہیں کاٹنا لے وہ چھوڑتے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح ہونا یہ ضروری ہے۔ چاہے غریباں کو بانٹ ڈالو، نہیں پورا ہمارے خاندان میں کھا لیتے ہیں، ہم کھلا ڈالو، نہیں ہمارا گھر اتنا بڑا ہے کہ ہم پورے ایک وقت کھا لیے گا تو پورا جانور ختم ہو، پکا کو کھا لو۔ لیکن اللہ کے نام پر ان 3 دنوں کے اندر جانور ذبح ہونا ہے۔ اب اس کے مسائل لمبے، یہ چھوٹے سے 1 آدھے گھنٹے کے اندر پورے باتیں نہیں معلوم کر سکتے، بس اتنی سی بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے جینا ہے۔ کس کے لیے جینا بھائی؟ اللہ کے لیے جینا ہے۔ کیوں؟ یہاں اس قربانی کے ذریعے سے یہی بات ہم کو سکھلائی جاتی ہے۔ جانور ذبح کر دینا کمال نہیں، ہماری نیت کیا؟ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اے اللہ تیرے لیے، سب کچھ کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری کر کے جو مقام پایا ہے، میں اور آپ اگر ایک جانور کو اللہ کے نام پر ایسے ذبح کرنے کے لیے صحیح نیت کے ساتھ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ثواب ہم کو بھی دے دیتے ہیں۔ کون سا ثواب؟ ہاں، بیٹے کو ذبح کرنا، کون تو بھی کرتے ہیں، وہ بھی کتنے برساں کے بعد ملیا سو بچہ، اللہ اکبر، 80 سال کی عمر میں، پوری زندگی امتحان 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 امتحان، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ٹائٹل ملا ان کو، کسے بولو؟ ہاں، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا ٹائٹل ملا اللہ کی طرف سے۔ کیا خلیل اللہ کا؟ تو اللہ کے دوست، ابراہیم خلیل اللہ، نام ابراہیم، خلیل اللہ ٹائٹل ملا اس لیے کہ انہوں نے ہر امتحان میں کامیاب کیا۔ اس کے 1 2 3 اشارے دیتا ہوں، ایک واقعہ 1 گھنٹہ ہو جاتا بولے تو، لیکن اشارے میں دیتا ہوں۔ پیدا ہوئے ایک بتوں کی پرستش کیا، بتوں کو بنا کو بیچنے والا، اس کے گھر میں پیدا ہوئے، اور ایسا اعلان ہو گیا تھا کہ کسی کے گھر میں بھی بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو اسے ذبح کر دو، اور اتنے سال تک کوئی شادیاں نہیں کرنا، جو شادیاں کر کو ہی انہوں ڈیویٹ بھائی کا الگ مردوانے الگ، کتنے کہ سال تک رکھا سننے تھا، آرڈر پاس کریا، اب کر رہے نہیں، مسجدوں کو جانا نہیں، یہ کرنا نہیں، عیدگاہ کو جانا نہیں، اب ان کے حکمرانی چلتی ہے،
ویسا اس زمانے میں ان کا حکم جو تھا، نمرود تھا اس زمانے میں، نمرود کا حکم تھا بہت سارا، سب کو ڈیویٹ کر دیتا ہے، لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب انہیں لاکھ ترتیبیں منا رہا، تو سب سے زیادہ بھروسہ نمرود کو تھا آزر سے۔ آزر کا تو کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا۔ سب سے زیادہ بھروسہ، جیسا اس کا رائٹ ہینڈ، نمرود کا رائٹ ہینڈ کون ہے؟ آزر۔ آزر کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کرے تو وہی بچہ آ کو کام پلا کام بڑھا، فرعون کے پاس آ کو بڑھا۔ تو دنیا کے پلانا، دنیا کی طاقتیں جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں آنا، ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہے تو دنیا کا نظام بھی رم برہمی چلے۔ ہمارا یقین کیسا، ہمارے اعمال کیسے، اللہ کے فیصلے ویسے۔ ہمارا یقین ہی درست نہیں، نہ ہمیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں، نہ رسول کو یاد کر رہی ہیں، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، من مانی زندگی، تو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی۔ تو وہاں پر پیدا کیے، کیسا پیدا کرے، اور پھر وہاں پر پھر وہ بچہ کیسا بڑا ہوا، لمبا واقعہ، لیکن اللہ نے کر کے دکھائے۔ اس کے بعد ایک وقت آیا تو آگ میں ڈالے، کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے۔ میں سب چھوڑ ڈالا وہ بچپن کا سب، اب جوانی کا بول رہا ہوں سب، لیکن حتیٰ بولا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اسی کے محل میں ایسا آدمی جس پر سب سے زیادہ اعتماد تھا، پورے ملک کو جو ہے اس نے پوری کنٹری کو قانون لگایا اور سب قانون پر عمل کر رہے تھے، کوئی شادیاں نہیں، اور شادیاں ہوئیں سنو مردوانے کہاں کی بیکاں کہاں کی، ایسا زندگی بسر کر رہی، اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ بچہ دنیا میں نہ پلے نہ بڑھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وہیں پر پیدا کر کے بتایا، خود پالے، بچپن سے پالے۔ اب وہ سہولتیں جن کو نہیں، کم سے کم اتنے دن پالے خرید کر کہ وہ جانور اس کو پہچان دے، جانور کا اور اس کا رسول۔ بہت سارے لوگ بتاتے کہ نہیں وہ قربانی کے تو ہم نہ دینے نہیں ہوتا، کئی وہ تو لے لے کا آنا، پالنا، کھلا پلا کو، پھر اسے ہمیں ذبح کرنا کو دل چاہتا نہیں، اسے کرنا سو قربانی۔ اللہ کے نام پر جب ایک باپ 80 سال کی عمر میں جسے بیٹا ہوا، برسوں کے برس دعائیں مانگنے کے بعد، منتوں سماجتوں کے بعد بیٹا ہوا، اور اس بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جب باپ آگے بڑھ گیا اور آگے بڑھ کر جو ہے اپنے ہاتھوں سے چھری لے کر اس کے گلے پر چلا رہا تھا، اپنا گڑگا جو ہے اس کے چھاتی پر رکھا ہوا تھا، تو وہ منظر دیکھ کر کہ انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ کر دیتا ہے، اسی لیے فرشتوں سے بھی زیادہ مقام انسان کا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہے۔ اولاد کی محبت باپ کے دلوں میں، ماں باپ کے دلوں میں ایسی ہوتی ہے، اپنے جان سے زیادہ ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ۔ اپنی جان چلی بھی جائے تب بھی جو ہے بچوں کی جان بچے اس کی کوشش ماں باپ کرتے ہیں۔ اپنی جان سے زیادہ جس اولاد کی چاہت ہوتی ہے، اس اولاد کو بھی اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے جب انسان تیار ہو جاتا ہے تو ہم تو ایک جانور ہی کو قربان کرنا ہے نا، ایک جانور ہی کو نا، دل نہیں ماننا تب بھی ہمیں ذبح کرنا، یہ اصل قربانی۔ اب وہ نہیں ہے، اب ٹونا میں رہتی ہیں، شہرہ میں رہتی ہیں، اب ان کو لے کا کو ہمیں پالنا کا بولے تو ابھی ذرا اچھا موٹے تازے رہتے، سب ذرا بریک کر جاتے ہیں، کئی کہتے تجربہ بھی رہتا نہیں جانوروں کو پالنے کا، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن آپشن ہمیں بولیا نہیں، رینک آتا، پھر فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس میں آتا، ہم نہ دیتا ہوتا بتا کوشش ہماری کرنا۔ ایسے ہوتے ہوتے جو ہے قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، ان 3 دنوں کے اندر قربانی کا جانور ہماری طرف سے اللہ کے نام پر ذبح ہو جائے۔ اب باقی کے وہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں ہے، وہ بھی ویسے گھر کا ایک حصہ،
خاندان والیاں کا ایک حصہ، پھر غریباں کا ایک حصہ. ضروری نہیں ہے، چاہے تو آپ پورا جانور غریباں کو دے ڈالو. بہت سارے گھر میں ایسے رہتے ہیں کھاتے ہی نہیں، ان کو وسان کا تو ہوتا نہیں، کیا کرنا بولو، ہمیں کھاتے نہیں، کہ کاٹنا لے وہ چھوڑتے ہیں کیا؟ نہیں، اللہ کے نام پر جانور ذبح ہونا یہ ضروری ہے. چاہے غریباں کو بانٹ ڈالو، نہیں پورا ہمارے خاندان میں کھا لیتے ہیں ہم، کھلا ڈالو. نہیں ہمارا گھر اتنا بڑا ہے کہ ہم پورے ایک وقت کھا لیے گا تو پورا جانور ختم ہو، پکا کو کھا لو. لیکن اللہ کے نام پر ان 3 دنوں کے اندر جانور ذبح ہونا ہے. اب اس کے مسائل لمبے، یہ چھوٹے سے 1 آدھے گھنٹے کے اندر پورے باتیں نہیں معلوم کر سکتے. بس اتنی سی بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے جینا ہے. کس کے لیے جینا بھائی؟ اللہ کے لیے جینا ہے. کیوں؟ یہاں اس قربانی کے ذریعے سے یہی بات ہم کو سکھلائی جاتی ہے. جانور ذبح کر دینا کمال نہیں، ہماری نیت کیا؟ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ اے اللہ تیرے لیے. سب کچھ کس کے لیے؟ تیرے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری کر کے جو مقام پایا ہے، میں اور آپ اگر ایک جانور کو اللہ کے نام پر ایسے ذبح کرنے کے لیے صحیح نیت کے ساتھ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ثواب ہم کو بھی دے دیتے ہیں. کون سا ثواب؟ ہاں، بیٹے کو ذبح کرنا کون تو بھی کرتے ہیں، وہ بھی کتنے برساں کے بعد ملیا سو بچہ، اللہ اکبر، 80 سال کی عمر میں، پوری زندگی امتحان 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 امتحان، ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ٹائٹل ملا ان کو. کسے بولو؟ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا ٹائٹل ملا اللہ کی طرف سے. کیا خلیل اللہ بتاؤ؟ اللہ کے دوست. ابراہیم خلیل اللہ، نام ابراہیم، خلیل اللہ ٹائٹل ملا اس لیے کہ انہوں نے ہر امتحان میں کامیاب کیا. اس کے 1-2-3 اشارے دیتا ہوں، ایک واقعہ 1 گھنٹہ ہو جاتا بولے تو، لیکن اشارے میں دیتا ہوں. پیدا ہوئے ایک بتوں کی پرستش کیا، بتوں کو بنا کو بیچنے والا، اس کے گھر میں پیدا ہوئے. اور ایسا اعلان ہو گیا تھا کہ کسی کے گھر میں بھی بچہ اگر پیدا ہوا ہے تو اسے ذبح کر دو، اور اتنے سال تک کوئی شادیاں نہیں کرنا. جو شادیاں کر کو ہی انہوں ڈیویٹ بھائی کا الگ مردوانے الگ، کہتے کہ سال تک رکھا سنے تھا، آرڈر پاس کریا. اب کر رہے نہیں، مسجدوں کو جانا نہیں، یہ کرنا نہیں، عیدگاہ کو جانا نہیں. اب ان کے حکمرانی چلتی ہے. ویسا اس زمانے میں ان کا حکم جو تھا، نمرود تھا اس زمانے میں، نمرود کا حکم تھا بہت سارا سب کو ڈیویٹ کر دیتا. لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اب انہیں لاکھ ترتیبیں منا رہا تو سب سے زیادہ بھروسہ نمرود کو تھا آزر سے. آزر کا تو کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا. سب سے زیادہ بھروسہ، جیسا اس کا رائٹ ہینڈ، نمرود کا رائٹ ہینڈ کون ہے؟ آزر. آزر کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو لے کر گیا. موسیٰ علیہ السلام کا بھی ایسا ہی ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کی کوشش کرے تو وہی بچہ آ کو کام پلا کام بڑھا، فرعون کے پاس آ کو بڑھا. تو دنیا کے پلانا، دنیا کی طاقتیں جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے. یہ یقین ہمارے دلوں میں آنا. ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہے تو دنیا کا نظام بھی رم برہمی. ہمارا یقین کیسا، ہمارے اعمال کیسے، اللہ کے فیصلے ویسے. ہمارا یقین ہی درست نہیں، نہ ہمیں اللہ کو یاد کر رہی ہیں، نہ رسول کو یاد کر رہی ہیں، نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، من مانی زندگی، تو اللہ کی مدد بھی نہیں آتی. تو وہاں پر پیدا کیے، کیسا پیدا کرے، اور پھر وہاں پر پھر وہ بچہ کیسا بڑا ہوا، لمبا واقعہ، لیکن اللہ نے کر کے دکھائے. اس کے بعد ایک وقت آیا تو آگ میں ڈالی. کسے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالی. میں سب چھوڑ ڈالا وہ بچپن کا سب، اب جوانی کا بول رہا ہوں سب. لیکن حتیٰ بولا کہ اللہ نے اپنی قدرت سے اسی کے محل میں ایسا آدمی جس پر سب سے زیادہ اعتماد تھا،
پورے ملک کو جو ہے اس نے پوری کنٹری کو قانون لگایا اور سب قانون پر عمل کر رہے تھے. کوئی شادیاں نہیں, اور شادیاں ہوئیں سنو مردوا نے کہا کہ بھائی کہاں کہ ایسا زندگی بسر کر رہی, اور جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ذبح کر ڈالتے تھے کیونکہ وہ بچہ دنیا میں نہ پلے نہ بڑھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, وہیں پر پیدا کر کے بتایا, آگ میں ڈال دیا. اب آگ میں ڈالنے کی تیاری ہوگی تو وہ امتحان ایگزام اللہ کا کیسا چلتا. کھلبلی مچ گئی آسمان پر, یا اللہ یہ کیسا بندہ ہے, اللہ 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 بول کر اتنا تیرے عشق میں تیری محبت میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے, اب آگ میں اسے ڈالنے کے لیے تیاری پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ وہاں اس وقت کے بوڑھے عورتاں یہ تک کرے کہ کیا تو بھی تمہارے برسان سے کاماں ہوتے نہیں ہیں تو تمہیں ہے نا وہ ذرے لکڑیاں کی کیا تو بھی لے جا کو ایندھن جیسا ڈیزل پیٹرول وغیرہ جس سے آگ بھڑکتی ہے اسے کیا بولتی ہیں, ایندھن بولتی ہیں. ایسا کیا زیادہ آگ بھڑکنے کے واسطے تمہیں لا سکتی ہیں کہ وہ لے کھاؤ اور وہ آگ کو بھڑکاؤ. اسی آگ کو ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاری کرے نا, وہ آگ کو بھڑکاؤ تو یہ کام کرے تو تمہارے جو برسان سے کاماں نہیں ہو کوہیں وہ ہو جاتی ہیں. کو اناؤنس کرے, جہالت تھی. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مار دینا ثواب سمجھتے تھے وہ لوگ. کئی کو سب چھوڑ ڈالو, بتوں کی پوجا چھوڑو, یہ چھوڑو, سب ایک اللہ کو مانو کو بولے نا, وہ ایک اللہ کو مانو کو بولے تو بات کڑوی لگ گئی. اب ان کو وہ بات کڑوی لگی تو اتنا ثواب سمجھ رہی وہاں جا کو آگ کو بھڑکانا, اتنا آگ کو بھڑکائے کہ اس سے جو پرندہ سب سے زیادہ اوپر ہائٹ میں اڑنے والا ہے وہ بھی اوپر سے نہیں اڑ سکتا تھا, اتنی دور تک آنچ اتنی بھڑکائے. عقلوں پر بھی پردہ پڑ جاتا. جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں لوگ, گناہ زیادہ ہو جاتی, میں بھی ہوتا ہے تمہیں بھی ہوتا ہے, زیادہ گناہ ہوتے ہیں, اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں, اللہ رسول کو چھوڑ ڈال کو زندگی بسر کرتے ہیں, تو ہمیں ہماری عقلاں کیا کی گلے کو کرتے رہتے ہیں, گویا کہ وہ ہماری عقلوں پہ پردہ پڑا رہتا. سو تیاگ کی ضرورت کیا, تیاگ کی ضرورت ہے آدمی کو جلانے کے واسطے. گواں جلا لے جاؤ, تیان چلے جاؤ, بہرحال کرے. اب اس کے اندر جو ہے اب ڈالنا ہے تو ایسے تیار ہی ابراہیم علیہ السلام, ان کے چہرے پر بل تک نہیں. اب آدمی گھبرایا تو ڈر گیا تو فیس چینج ہوا تھا, کیا بھی نہیں, مست تھے انہیں. دوسرے ڈر گئے, یہاں تک کہ ان کے دشمنوں کو بھی رحم آگا کرتے. بہت سارے بولے اب بھی تو کیا بھی نہیں, بادشاہ کو طرح ریکویسٹ کر لے چھوڑ ڈال دے. دوسرے کو رحم آ جا رہا, انہوں کیا بھی نہیں, مست تھے. ارے اسی کی دی ہوئی جان ہے, اسی پہ قربان ہو جاؤں, آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے, بس وہ راضی ہو جائے, مقصد تھا. انہیں ناراض نہیں ہونا, جو پیدا کرے انہیں ناراض نہیں ہونا, یہی مقصد تھا بس. اب فرشتوں میں بھی کھلبلی, یا اللہ یہ کیسا بندہ تیرا, پورے طور پر تیار ہے. اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے, بچا لے اپنے خلیل کو. اگر اجازت ہو تو ہمیں جاتی, کون پوچھ لے رہے سو, فرشتے, اجازت رہے تو ہمیں جاتی. فرشتوں کے قبضے میں اللہ ایسی ایسی طاقت آن دیا, ایک ہوا اگر جاری کرے تو کانجا کو پڑتی کی وانچ. ایک فرشتہ آ کر اپنا ایک پر اگر مار بھی دیا تو ختم. تو بڑے بڑے طاقتور فرشتے ہیں اللہ کے پاس, جا کر ریکویسٹ کر لیتے ہیں, اللہ تو ہمنا چانس دے, تیری اجازت ہو جائے تو ہمیں جا کر تیرے خلیل کو بچا لیتے. آ گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس, آ کر سلام کر کو پوچھتے ہیں کیا تو مدد کی ضرورت ہے. نہیں, کون پوچھ رہے ہیں, سو کو فرشتے پوچھ رہے ہیں. نہیں ضرورت نہیں, یہ کیسا بندہ. ارے آنے والا کون بھائی, اللہ کا فرشتہ آ رہا. کیوں, میں تمہارے واسطے نہیں قربان ہو جا رہا ہوں. سو کس کے واسطے, اللہ کے لیے. اگر اللہ کو میری قربانی پسند ہے جل جانا تو جل جاؤں, اگر بچانا ہی ہے مجھے زندگی بخشنا ہی ہے, زندگی دینا ہی ہے تو وہ دے, تم کون درمیان. نہیں ہمیں اللہ سے اجازت لے کو, اجازت لے کو ہے نا, اللہ ڈائریکٹ بھیجا نہیں نا جاؤ کر کو, نہیں مجھے اجازت ضرورت نہیں تمہاری. ہمیں کہا تو واقع میں ہے, جب کون تو بھی آ کر پوچھے تو کیسا بول رہا تھا, کام ہوگا تو بس بھائی کرو گے, کون تو پوچھیں نہیں.
لیکن اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا. یہ سبق کہاں مل رہا سوہمنا؟ بقرعید کے موقع پر ہمارے دلوں کے اندر یہ ساری چیزیں آنا کہ ہم جینی سو کس کے لیے؟ اس کے لیے. مریں گے کس کے لیے؟ اسی کے لیے. بس یہی سبق ہم کو قربانی کے ذریعے سے لینا ہے. بس وہ ہوا بچپنے میں، وہ جوانی میں، اب پھر شادی ہوئی. اس کے درمیان میں بھی ایک واقعہ بول دیتا ہوں، اشارے بھی بول رہا ہوں. صحیح ایک واقعہ، میں ایک جمعہ کرتا تھا، صرف بچپن کا اٹھایا تھا ایک جمعہ. اب صرف جو ہے وہ آگ کے اوپر ڈالے نا، اس کی کیا تیاریاں، وہ کئی کو ہوا سو، پھر اللہ کے پاس فرشتے کیا کیا سوال جواب ہوئے، یہ بولے تھے ایک جمعہ. لیکن اسے میں مختصر دے رہا ہوں کیونکہ عین بات جو ہے، جو مقصد کی بات ہم کو سمجھ میں آ جانا، تو یہ پورے سنو برابر. گئے رہتے ہیں جنگل میں، محبت اللہ کے کیسے، بکریاں چراتے تھے. تحمل، برداشت، یہ بہت بڑی چیز ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے تمہیں سب کو بھی نصیب فرمائے، خاص کر میرے لیے بھی دعا کرو. کیا وہ تحمل کہ تو برداشت، یہ برداشت کرنا یہ انبیاء کی صفت، اور انسان کے پاس جلدی نہیں آتا. وہ کیا کرنا؟ برداشت کرنے کا انسان کے پاس جلدی نہیں آتا. وہ تو اللہ تعالیٰ نبیان کو بھی کیا کرے؟ بکریاں چرانے فرمائے گئے. جو بکریاں چرانے میں لگ جاتا ہے اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، برداشت کرنے کا آ جاتا ہے. وہ آسان نہیں بکریاں چرانا، کہاں کہاں بھاگتے رہتی ہیں کہ وہ مندے میں سے کیسا کیسا سنبھال کو لے کو آنا کیوں. تو جتنے بھی بڑے بڑے رسولوں کا نام تمہیں اٹھاؤ، وہ رسول جو بھی تھے، نبی رسول، نبی ہر پیغمبر نبی ہے، رسول سب نبیاں، سب پیغمبرہ رسول نہیں، سب پیغمبرہ نہیں. ایک بڑا اسٹیج رسول کا، رسول ہر پیغمبر نہیں ہوتا، نبی ہر پیغمبر ہو جاتا ہے، لیکن رسول بڑے پوسٹ والوں کو بولتے ہیں. جتنے بھی رسولاں گزری وہ پورے رسولاں بھی کیا کریں؟ بکریاں چرا کریں. تو تحمل سب سے بڑی چیز. دین کا کام کرنے والے، خاص کر ہم مسلمانوں کے لیے تحمل، برداشت، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی نصیب فرمائے. تو ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے تو ایک آواز آتی ہے. روایتوں میں بات کرتے ہیں، جیسا ہمیں تراویح میں لگے تھے دعا سبحان الملک القدوس کا وہ دعا ایک ہے، اور کوئی اللہ کا نام کو اللہ اکبر کا کوئی. بہرحال اللہ کی بڑائی کون کی جو ہے، ایک پہاڑ کے پاس اللہ کا نام لے رہا، ایک پہاڑ کے پاس اللہ کا نام لے رہا. تو باہر چلے آتے نہیں، دور حیدرآباد کی، بمبئی کی چلے آتے، باغی پلی والا دکھ گیا تو وہاں تم نا یہاں بات بھی کرتے نہیں اسے، وہاں دکھ گیا تو خوش ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی بھائی. ایک کیا ایک مقام کی ایک محبت. وہ اب باہر کنٹری کو گیا سے اسے مل گیا تو اب بھی کہتا خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ایسے ہی جو ہے یہ کیا ایک محبت ہوتی ہے. تو جنگل کے اندر اللہ کا نام جب سنے تو اللہ کے لگاؤ
شاد بولیا دعا کرو اللہ تعالیٰ اگر غلط بولا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، بولنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی سب کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنے ساتھیاں آج یہ مشورہ کر کو نوجوان ساتھیاں جوڑے کرے اور یا ایک نظام بنائے، آن لائن میں بھی بہت سارے جو نہیں پہنچ سکتے انہوں بھی سنیں دے کر کو، اور جو بھی اس کے پیچھے محنت کیے اور ایک چھوٹی سی دعوت رکھے، اس میں خرچ کرے، محنت کرے، خدمتاں کرے، لوگوں کو گھراں کے پاس جا کو بولے وغیرہ وغیرہ، میسیجاں بنا کو بھیجے، یہ سب جو ہے ان تمام تک ایک دین کی بات پہنچنا کا کو جو نظام بنائے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بھی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انہوں نے حالات کے حساب سے کیا ہمیں دین کے حساب سے محنت کرتے کہ کر لینا، اپنا بھلا ہمیں جیسا چاہتے ہیں سارے لوگوں کے بھی بھلا ہمیں چاہنا، یہ امت کی شان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس امت میں ہم نے ایسا پیدا کریا سو میرا میں دیکھ لیں گے کہ کورونا نہیں میں بھی اچھا رہنا اور لوگ بھی اچھے رہنا کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیں ایک بار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بھائی جمعہ میں بھی میں بولتا ہوں انشاءاللہ، ضروری باتیں تھیں ہمارے حضرت بھی بتائے تھے، باقی صفائی کا بھی خیال رکھنا، قربانی وغیرہ میں آپ جانوروں کو پال رہے ہیں تو دوسروں کو ڈسٹرب ہونا نہیں، ذبح کر رہے ہیں تو دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا، اور حکومت کے کیا قانون آئیں گے اسے ذرا لاپرواہی نہیں کرنا بھی۔ مثال بول رہا ہوں سو ماسک لگانے کے بارے میں، جانی ماسک لے کو آنے کے بارے میں، اور سوشل ڈسٹینس کے بارے میں کیا آرڈر ادھر آتا رہتا کہ ہمیں بول ڈالتی کیا حضرت ہاں ویسا کھڑ رہی نا، وہ مسجد میں ایسا کھڑے نا، وہ گئی سال کے سکا ہم نہ یہ کرو نہ کو، ہمیں کیا کرتی ہیں خاموش ہو جاتی، کہتے بھی ہون دے لے کو تو اللہ کی مددیں نہیں آتی۔ یہاں پر اب میں اتنے باتیں بولیا نا میری ذمہ داری، نہیں بولا تو مجھے گناہ۔ ہاں کیا آرڈر پاس کرتی ہیں کہ وہ ہمیں بولتی ہیں، ہمارے حضرت ہم فون کرتی ہیں حکومت سے کیا آرڈر ہوتا ہے ہمیں بولا دی، تب تک آئے رہتے رہے ادھر کے بیٹے تو آ رہے سامنے کھڑ رہے، ہاں تو آ رہے ملنے کھڑ جا رہے، ہاں یہ کیا بولتے رہتے ہیں چل رہے، اس کے جواب اللہ کے پاس دینا پڑتا، اس کا جواب اللہ کے پاس دینا پڑتا۔ ہر آدمی اپنے نہیں چلا سکتے، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے چلانے کا ایک نظام ہوتا ہے، اور اس کے لیے بڑے بڑے لوگ ہمیں زندگی بھر اتنے دن سالہ گزارے نا وہ الگ ہے، اب کا نظام الگ ہے، یہاں پر دشمنان بھی ہمارے طاق میں رہتے ہیں، اور اس سے بچنے کے واسطے کیا کرنا وہ سب بڑے لوگ جو ہے جو ہمیں بتاتے ہیں اس پر عمل کی کوشش کرنا۔ دیکھو آپ کل ہی ہمارے امیر شریعت جو ہے یہ کرے اس کا پڑھ کو دیکھو، اس سے پہلے جو نمازوں کے بارے میں اناؤنس کرے جب پڑھ کو دیکھو، انہیں باقاعدہ ان کے کیا ورڈ رہتی ہیں اسے خیال کرنا، اس کے واسطے ہر آدمی اپنے ذہن کے حساب سے کیا آیا کہ وہ آپ کو مسجدہ میں جلدی جلدی بولنا نہیں، کہیں کمیٹی والے رہتے ہیں، حضرت رہتے ہیں، انہوں نے کہتے بھی ضروری بات ہے تو ڈسکس کرنے کو بولتے ہیں، ورنہ بڑے ہیں ہم نے جامع مسجد والے بولتے ہیں کہ چکبلا پور والے کی کولار والے بولتے ہیں تو اسٹیٹ والے بولتے ہیں، انہیں فوراً سڈنلی کیا تو میسیج آتے ہیں تو اب ہے قانون کیا آتا رہتا ہے کہ بولتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے جب تک جو ہے کیا انہوں بول کو ہیں کہ ماسک کے ساتھ آنا گا تو آؤ، اب مثال کون سے بھی وہاں آ کو تاکہ آواز آ رہی ہے مسجد میں کوئی ویڈیو سے لے لے گا مثال پورے جا رہے ہیں تو ماسک نہیں سکا جا رہے ہیں تو پکڑے جاتے کہ نہیں بولے، کیس ہوتا کہ نہیں کہ بولے وشال بولتا ہے، تو ان کے واسطے تو بھی ہمیں کم سے کم جو ہے اللہ کے اوپر ہم نے یقین اللہ کرے سکا ہوتے وہ سب اپنی جگہ، صبح الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سب کو اٹھ کو نماز پڑھو تب معلوم ہوتا سو مثال بولنے کا، ٹھنڈ کی ہے کہ گرم اوڑھ لے سویا کو اللہ کرے سکا ہونے گا تو اس کی مدد آتے نہیں، پیٹتے ہیں پھر دال کو کون پیٹنا کہ وہ کھاتے ہیں ہمارا مثال کہاں عزت کا بھی خیال نہیں اور ایک بھی خیال نہیں اور ایک بھی خیال نہیں، اللہ کا کیا قانون ہے کہ وہاں دکھانا سو، قربانی دینا کا تو دینا، الصلاۃ خیر من النوم کو تو کب بولتے سو بولے جی رمضان میں سنے سوچ کی سن رہے کے بچا میں کب تو آواز آتی ہے کہ کب بولتے سو وہ صبح کی اذان میں، وہ بولتا نہیں، ہاں وہ ہوتا نہیں، ہاں یہاں کیا کبھی جمعہ کو آیا تو بھی ہاں انہیں بھی بولتا ہے وہ سب نہیں، کیا ہیں کہ وہ ہیں ہمارے پاس رہبری کرنے والے ہیں، یہ من مانی کی چیزیں جب پھیلتی تو امت میں ایک نقصان آتا، میں سب کے لیے بنوانے میں بہت سارے سن رہے ہیں، یہ امت میں ایک نقصان آتا اور امت کے میں اللہ کے جو مددیں بند ہو جاتی ہیں یہ من مانی کی وجہ سے بند ہو جاتے، اس کے بارے میں بھی ذرا خاص خیال رکھیں، جو قوانین ہیں وہ قوانین آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری، ہم پہنچاتے رہیں گے انشاءاللہ، ہمیں بھول گئے تو بھی کمیٹی والے رہتے ہیں انہوں ہمیں یاد بھی دلاتے ہیں، حضرت اس کے بارے میں ذرا بولو ایسا ہے نہ رکھو، ان کو ٹیشن کے پاس بھی بلا کو بولتے ہیں، جامع مسجد والے بھی بولتے ہیں، پرسوں بھی بلا کو بھیجتے ہیں کمیٹی والوں کو، مثال کیا کیا بولتے رہتے ہیں، یہاں کا قانون انہوں بھی جاری کر دی، اسٹیٹ ڈسٹرکٹ والے ڈی سی کی طرف سے یہاں آتا، سرکل کی طرف سے ہم نہ آتا، تحصیلدار کی طرف سے ہم نہ آتا، ہمیں بولنا، یہ پورا قانون ہمیں آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری، جب تک کیا کیا بولیں کہ وہ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ بے شک اے اللہ بڑے لاچار بندے ہیں، بڑے بے بس ہو چکے ہیں، اے اللہ بڑے کمزور ہیں،
ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اے اللہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کو مٹانے کے پورے پلان بن چکے ہیں، اے اللہ ہمارے مسجدیں بند کرنے کے پورے پلان بن چکے ہیں، ہمارے مدرسوں کو ختم کرنے کے پورے پلان بن چکے ہیں، ہمارے عیدگاہوں میں نماز کو روکنے کے پورے پلان بن چکے ہیں، اے اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اے اللہ تیری مدد جب آتی ہے تو اے اللہ ہم ہر کام کر لینے میں آسانی آ جاتی ہے، اے اللہ ہم دیکھنے کے اعتبار سے ہم کو حکومت نظر آتی ہے، ہم دیکھنے کے اعتبار سے ہم کو دشمن نظر آتے ہیں، لیکن اے اللہ وہ دشمن بھی وہ حکومت والے بھی تیرے ہی بندے ہیں، ان کے دلوں میں بھی بات تو ہی ڈالتا ہے، اے اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے سے بڑے بڑے گناہ ہونے کی وجہ سے، اے اللہ ہماری غلطیاں ویسے ہونے کی وجہ سے تو ناراض ہو چکا ہے، اے اللہ تیرا غضب تیرا غصہ اتر رہا ہے، اے اللہ ان کے دلوں میں نفرت ہمارے بارے میں آ رہی ہے، اے اللہ یہ نفرت بھی تو ہی ڈالنے والا ہے، محبت بھی تو ہی ڈالنے والا ہے، اے اللہ ہم ساری امت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں مولا، معافی کی بھیک مانگتے ہیں مولا، ساری امت کو معاف فرما دے، ساری امت کو معاف فرما دے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ امت کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ تیرے پیارے حبیب کی امت ہے، اے اللہ اگر یہ امت اجڑ گئی تو تیرے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اے اللہ اس نبی کا واسطہ دے کر ہم تیرے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ اس امت کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، امت پر تیری مدد شامل حال فرما دے، اے اللہ امت پر تیری مدد شامل حال فرما دے، اے اللہ ہم نے نمازوں کو چھوڑا